آصف زرداری نے صدر مملکت کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے نو منتخب صدر سے حلف لیا۔ ملک کے 14ویں صدر آصف علی زرداری نے انگریزی زبان میں حلف اٹھایا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، سبکدوش صدر عارف الوی، مسلح افواج کے سربراہان سمیت دیگر حکام شریک ہوئے۔ آصف زرداری کے بیٹے بلاول بھٹو، بیٹیاں آصفہ اور بختاور بھی تقریب میں موجود تھی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی آصف زرداری کی تقریب حلف برداری میں آئے۔ آصف زرداری کے حلف اٹھاتے ہی ایوان صدر ایک زرداری سب پہ بھاری کے نعروں سے گونج اٹھا۔ انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف بانی تحریک انصاف کی کال پر پی ٹی آئی کا ملک گیر احتجاج، انتظامیہ کی پکڑ دھکڑ اور کریک ڈاؤن۔ لاہور پولیس نے اشرا سے سلمان اکرم راجہ، ڈیفنس روڈ سے لطیف کھوسا کو حراست میں لیا۔ جی پی او چوک میں کارکنوں پر پولیس نے لاٹھیاں برسائیں، 25 افراد کو حوالات میں بند کر دیا۔ الیکشن میں پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھاندلی کی گئی، جوڈیشل کمیشن بنا کر فارم 45 کے تحت نتائج دیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا پشاور میں احتجاجی جلسے سے خطاب۔ اسلام آباد میں جماعت اسلامی کا غزہ یکجہتی مارچ، ہزاروں افراد کی شرکت۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف نعرے بازی، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے ہم فلسطین کے لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں، انہوں نے مسجد اقصیٰ کو بچایا ہے۔ او آئی سی بھی صرف بیانات تک محدود ہے، 27 رمضان کو غزہ ملین مارچ کا اعلان۔ الوداع جمعے کو ملک بھر سے قافلے امریکی سفارت خانے کی طرف مارچ کریں گے۔ اور پی ایس ایل 9 کا سنسنی خیز مقابلہ، اسلام آباد یونائیٹڈ نے ملتان سلطانز کو شکست دے دی، 229 رنز کا ہدف 7 وکٹوں پر حاصل کیا۔ اسلام آباد نے پلے آف کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ شاداب اور منرو نے 141 رنز کی طوفانی شراکت بنائی۔ کولن منرو نے 40 گیندوں پر طوفانی 84 رن سکور کیے، شاداب نے 31 گیندوں پر 54 رن سکور کیے۔ آج کے دوسرے میچ میں لاہور قلندرز کا کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ۔ صدر پاکستان منتخب ہونے پر چینی صدر شی جن پنگ کی آصف علی زرداری کو مبارکباد، کہا آصف زرداری کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاک چین دوستی تاریخ کا انتخاب اور عوام کا قیمتی خزانہ ہے۔ دونوں ملک اچھے پڑوسی، دوست، شراکت دار اور بھائی ہیں۔ دونوں ملکوں نے سی پیک کی تعمیر میں نتیجہ خیز نتائج حاصل کیے ہیں۔ نومنتخب صدر آصف علی زرداری نے زندگی کے 11 سال اسیری میں گزارے۔ آصف زرداری 1990 میں پہلی بار رکن قومی اسمبلی منتخب ہو کر ماحولیات اور سرمایہ کاری کے وزیر بنے، لیکن اسی سال ہی سیاسی بنیاد پر خرد برد کے الزام میں جیل جانا پڑا۔ 1997 میں سینیٹر بننے کے بعد بھی جیل گئے۔ 2019 میں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں آصف علی زرداری کو جعلی اکاؤنٹس کیس میں گرفتار کیا گیا۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد آصف زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ 2008 میں الیکشن جیت کر پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی اور آصف علی زرداری صدر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ آصف زرداری کو مفاہمت کا بادشاہ اور سیاسی جادوگر بھی کہا جاتا ہے۔ قائد نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کے نام فائنل کر لیے۔ ذرائع کے مطابق اسحاق ڈار وزیر خارجہ اور خواجہ آصف وزیر دفاع ہوں گے۔ احسن اقبال کو منصوبہ بندی کی وزارت ملے گی۔ عطا طارر کو وزیر اطلاعات، مصدق ملک کو وزیر توانائی بنایا جائے گا۔ جلیل عباس مشیر خارجہ، طارق فاطمی معاون خصوصی خارجہ امور ہوں گے۔ اورنگزیب خان مشیر خزانہ اور شمشاد اختر معاون خصوصی خزانہ ہوں گے۔ محسن نقوی کو مشیر داخلہ بنایا جائے گا۔ سنی اتحاد کونسل نے اپوزیشن لیڈر کے لیے عمر ایوب کا نام اسپیکر کو جمع کرا دیا۔ ملک عامر ڈوگر کی قیادت میں سنی اتحاد کونسل کے وفد نے اسپیکر ایاز صادق سے ملاقات کی۔ صاحبزادہ حامد رضا، علی محمد خان، ڈاکٹر نثار جٹ اور دیگر اپوزیشن ممبران بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے رمضان ریلیف پیکج کا حجم 7.5 ارب سے بڑھا کر 12.5 ارب روپے کر دیا۔
یوٹیلیٹی سٹورز موبائل یونٹس ماہ رمضان میں کھانے پینے کی سستی اشیاء فراہم کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں غریب، نادار اور مستحق افراد تک زیادہ سے زیادہ رمضان ریلیف پیکج پہنچایا جائے. آئل اتنا مہنگا ہے، سبزی اتنی مہنگی ہے، آج کل تو گیس اور بجلی سے ہی پورے ہوتے ہیں. صرف پانی سے روزہ افطار کریں گے. پیاز بھی مہنگا ہے جی، ہر چیز کو آگ ہی لگی ہوئی ہے. آپ لہسن کا ریٹ دیکھیں 700-800 پہ چلا گیا ہوا ہے. ٹماٹر کا ریٹ آپ دیکھیں تو اگر ہم صرف سادی ہانڈی پکا لیں وہی بڑی بات ہے. ماہ رمضان سے پہلے مہنگائی کا طوفان، شہری پریشان. پیاز، ٹماٹر، ہری مرچ، لیموں کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ. لاہور میں 1 کلو پیاز کی قیمت 300 جبکہ اسلام آباد میں 380 روپے تک جا پہنچی. چند روز پہلے تک 100 روپے کلو ملنے والا لال ٹماٹر 150 سے 200 روپے کا ہو گیا. کراچی میں ہری مرچ کی قیمت میں 150 روپے اضافہ، 350 روپے ہو گئی. 40 سے 50 روپے کلو ملنے والا آلو 60 سے 70 روپے کا ہو گیا. سبزیوں کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ماڈل رمضان بازار کنٹرول روم کا دورہ، قیمت ایپ ڈیش بورڈ کا بھی جائزہ لیا. مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ بلوچستان میں داخل. گوادر سمیت مختلف علاقوں میں بارش، سڑکیں ڈوب گئیں. محکمہ موسمیات کی 13 مارچ تک زیارت. کوئٹہ، چمن، پشین، قلعہ عبداللہ اور قلعہ سیف اللہ سمیت 28 اضلاع میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی. آج سے 14 مارچ کے دوران سندھ اور پنجاب میں بھی بارش کا امکان. خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع. کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی. موسم خوشگوار ہو گیا. سعودی عرب کا گوادر کے سیلاب متاثرین کے لیے امداد کا اعلان. سعودی سفیر نے امدادی سامان بلوچستان حکومت کے حوالے کیا. کہا مشکل گھڑی میں پاکستانی بھائیوں کی بھرپور مدد کریں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا وفاقی حکومت نے آتے ہی گوادر کے لوگوں کو ریلیف دینا شروع کر دیا. ایک مچھیرے کے نقصان کا ازالہ کریں گے. پی ایس ایل کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش. اسٹار کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کے ماہرانہ تجزیے. اداکارہ زویا ناصر آج بنے گی ہر لمحہ پرجوش کی مہمان. کھیلیں گی معصومانہ کھیل. عادی اور مصطفیٰ چودھری چٹکلوں سے مسکراہٹیں بکھیریں گے. بنوں کے 3 بڑے اسپتالوں اور میڈیکل کالج میں مبینہ کرپشن کا انکشاف. چیئرمین ایم ٹی آئی کا اینٹی کرپشن اور نیب کو تحقیقات کے لیے خط. لکھا ٹھیکوں، خریداری، تعمیراتی کام کی تحقیقات کی جائے. اسپیئر پارٹس، ایندھن، ادویات اور احتیاط کی مد میں خرد برد کی گئی. سابق چیئرپرسن بورڈ آف گورنرز کو 3 خالی چیک جاری کیے گئے. ایک چیک پر 42، دوسرے پر 20، تیسرے پر 10 لاکھ روپے نکالے گئے. ڈریپ نے ایس این بی فارما پشاور کے تیار کردہ بیچ 0342 کو غیر معیاری قرار دے دیا. ڈریپ کا کہنا ہے ایس این زور سسپینشن بیکٹیریل انفیکشن کے علاج کی دوا ہے. غیر معیاری سسپینشن کے استعمال سے مریض کی حالت بگڑ سکتی ہے. پشاور بورڈ بازار کے قریب دھماکے میں ہلاک 2 افراد دہشت گرد اور سی ٹی ڈی کو مطلوب نکلے. پولیس نے ابتدائی رپورٹ تیار کر لی. سی ٹی ڈی زخمی دہشت گرد کا بیان قلم بند کرے گی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے آئی جی پولیس سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی. وزیر اعظم شہباز شریف نے دہشت گرد حملہ ناکام بنانے پر پشاور پولیس کو سراہا. کہا دہشت گردی کے خلاف سیکورٹی فورسز ہمیشہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی رہیں. دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں. نواب شاہ میں قومی شاہراہ پر باراتیوں کی گاڑی اور ٹرک میں تصادم. 4 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق 12 زخمی. پولیس نے ٹرک تحویل میں لے کر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا. سعودی عرب میں رمضان المبارک کا چاند آج دیکھا جائے گا. سعودی حکومت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ 10 مارچ کو مغرب کے وقت رمضان کے چاند کو تلاش کریں اور اس کی گواہی سعودی سپریم کورٹ میں اندراج کرائیں. پاکستان میں رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا. رمضان کی آمد پر دنیا بھر کے مختلف ممالک میں تیاریاں جاری. انڈونیشیا میں بازار سج گئے. مصر کی کھجور مارکیٹ میں گہما گہمی.
بنگلہ دیش میں سستے بازار لگا دیے گئے. غزہ کے علاقے رفح میں بھی رمضان بازار لگ گئے. بچوں کے حوصلے بلند نغمے گانے لگے. غزہ میں اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ کارروائی. نصیرات کیمپ پر بمباری میں 13 خواتین اور بچے شہید. دیر البلح میں 5 فلسطینی جان سے گئے. شمالی غزہ میں بھوک سے 9 مولود اور خاتون جان سے گئی. تل ابیب میں اسرائیلی وزیراعظم کے گھر کے باہر احتجاج. پولیس مظاہرین پر ٹوٹ پڑی. متعدد گرفتار. فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے لندن، مانچسٹر اور پیرس میں مظاہرہ. بائیڈن تم ایک آمر ہو. اٹلانٹا میں امریکی صدر کی تقریر کے دوران نعرے لگ گئے. صدر جو بائیڈن کی انتخابی مہم کے دوران فلسطینی کارکن نے احتجاج کیا. کہا صدر جو بائیڈن تم ایک آمر ہو. فلسطین میں نسل کشی ہو رہی ہے. ہزاروں فلسطینی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. لاہور سے قصور سائیکل ریس آرمی کے محمد عامر نے جیت لی. مقررہ فاصلہ 2 گھنٹے 22 منٹ 14 سیکنڈ میں طے کیا. آرمی کے ہی بلال دوسرے اور ارسلان تیسرے نمبر پر رہے. اور چیک ریپبلک کی حسینہ کرسٹینا پیسکووا نے مس ورلڈ 2024 کا ٹائٹل جیت لیا. مقابلہ ممبئی کے جیو ورلڈ کنونشن سینٹر میں ہوا. مس لبنان یاسمینہ زیتون رنر اپ قرار پائیں.